امام علی کا قول ہے کہ وہ شخص جس کا کوئی دوست نہیں ہے وہ پردیسی ہے، وہ اپنے ملک میں اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی غیر ہے۔ آپ خود امیجن کریں کہ آپ کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو، آپ کے پاس اچھے کپڑے اور اچھی گھڑیاں ہوں، لیکن آپ کو کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ واہ یار کیا بات ہے، آپ کی تعریف کرنے والا آپ کا کوئی دوست نہ ہو۔ آپ کے پاس آپ کی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر کے بڑا بنانے والا دوست کوئی نہ ہو، اور اگر آپ کے پاس غم کے وقتوں میں، مشکل وقتوں میں اپنا سر رکھ کر آنسو بہانے والا کندھا نہ ہو، تو کیا آپ اپنے ہی وطن میں اپنے آپ کو غیر محسوس نہیں کریں گے؟ کیا آپ اپنے ہی شہر میں اپنے آپ کو پرایا محسوس نہیں کریں گے؟ دوست اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جو انسان کی چھوٹی خوشیوں کو بڑا بناتے ہیں، جو انسان کی خوشیوں کو زیادہ کرتے ہیں اور انسان کے غموں کو کم کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ان لوگوں میں سے چند لوگ ہم اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور پھر انہی میں سے چند کو ہم اپنا جگری یار بنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کی سنتے ہیں اور ان کو اپنی سناتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ لیکن آپ وہ وقت امیجن کریں کہ جب آپ کا جگری یار، آپ کا بیسٹ فرینڈ، آپ کا سب سے اچھا دوست آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، اس وقت کا کرب اور اس وقت کی اذیت کتنی زیادہ ہوگی، اس کا اندازہ صرف آپ ہی بہتر لگا سکتے ہیں۔ جب بھی دوستیاں ٹوٹتی ہیں تو ایک سوال سبھی کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہم نے تو اپنا 100% دیا تھا، لیکن پھر بھی یہ دوستی کیوں ٹوٹ گئی؟ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے ایک ریسرچ کی گئی۔ اس ریسرچ میں ایسے لوگوں کو انٹرویو کیا گیا جن کی دوستیاں ٹوٹ گئی تھی، اور ان سے دوستی ٹوٹنے کی وجہ پوچھی گئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا چینل موٹیویشن، گرومنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ، لائف سکلز، سافٹ سکلز اور آپ کی زندگی سے جڑے موضوعات پر کانٹینٹ بناتا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو پھر ہے نا یہ آپ کی نیڈ، تو سبسکرائب کریں شہریار اسپیک۔ میں ویڈیو کی طرف واپس آتا ہوں۔ تو سب سے بڑی وجہ جو دوستی ٹوٹنے کی سامنے آئی وہ سیلفشنس تھی، وہ خود غرضی تھی۔ جب بھی دوستی میں یا کسی بھی رشتے میں یہ بات آتی ہے کہ تم تو میری رسپیکٹ نہیں کرتے، تم نے تو مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا، اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا تو تم مجھے نہیں پوچھتے، میں ہر مشکل میں تمہارے کام آتا رہا، لیکن وقت پڑنے پر تم نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ جب بھی کسی رشتے میں یا کسی دوستی میں یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں تو پھر فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، اور پھر آخر دوستی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستی ٹوٹنے یا کسی بھی رشتے کی ٹوٹنے کی ایک اور بڑی وجہ بدگمانی ہوتی ہے۔ جب بھی انسان دوسرے لوگوں کے بارے میں یا کسی بھی اپنے دوسرے دوست کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے، غلط سوچنے لگتا ہے نا، تو پھر انسان کے اندر حسد، کینہ اور بغض پروان چڑھتا ہے، اور پھر یہی چیز جیلسی بن جاتی ہے، اور پھر یہی چیز آپ کے رشتے کو، دوستی کے رشتے کو کھا جاتی ہے، اور پھر دوستی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ دوستی ٹوٹنے کی ایک اور بڑی عام وجہ تیسرے بندے کا اس رشتے میں داخل ہونا ہے۔ جب بھی آپ کی دوستی میں تیسرا بندہ آنے لگتا ہے نا، جب بھی آپ کا دوست آپ کی پریورٹیز میں نیچے جانے لگتا ہے اور وہ تیسرا بندہ آپ کی پریورٹیز میں اوپر آنے لگتا ہے، جب آپ اپنی اٹینشن اس تیسرے بندے کو دیتے ہیں، اپنا ٹائم اس تیسرے بندے کو دینے لگتے ہیں، اور آپ اپنے دوست سے دور ہونے لگتے ہیں، آپ اس بندے کو جو ابھی نیا نیا آیا ہے، اس بندے پر فوکیت دیتے ہیں کہ جس نے صدیاں آپ کے ساتھ گزاری، ہر مشکل وقت میں، ہر خوشی کے وقت میں آپ کے ساتھ رہا، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر اس عظیم نعمت جس کا نام دوست ہے اس کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور وہ نعمت پھر آپ سے چھن جاتی ہے، اور اس طرح دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ دوستیاں ٹوٹنے یا رشتے ٹوٹنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات طے نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں طے کرتے کہ کون سا رشتہ، کون سا دوست، کون سا رشتہ دار ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کو کتنی جگہ دی جائے۔ جب بھی ہم یہ چیز طے نہیں کرتے تو ہم غلط لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت بنایا ہے، وہ ہم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اس طرح ہم اپنی زندگی کے اچھے دوستوں اور یاروں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیک آف کمیونیکیشن کا ہونا ہماری زندگی میں دوستیاں ٹوٹنے اور رشتے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ہمارے اندر جب بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، جب بھی ہم کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم جب بھی
اپنی طرف سے باتیں گڑنے لگتے ہیں اور پھر بیٹھ کر ان کو ڈسکس نہیں کرتے، ان کا حل نہیں نکالتے، اپنے مسئلوں کو مزید پیچیدہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر ہمارے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے مخالفتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں، پھر ہمارا رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے، وہ دوستی ہو یا پھر کوئی اور رشتہ ہو، ٹوٹنے کی نہج پر پہنچ جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی کا ایک بڑا ہی اچھا کوٹ لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص چغل خور کی باتوں میں آ گیا اس نے اپنے دوست کو کھو دیا۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ بہت سے چغل خوروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بیٹھ کر بات نہیں کرتے، بیٹھ کر مسئلے حل نہیں کرتے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ دوست کی شکل میں ہم کھو دیتے ہیں۔ آپ کے دوست کے ساتھ آپ کا دوستی کا رشتہ اس چیز پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے خاندان والے، آپ کے والدین آپ کے دوست کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کی پرسیپشن، آپ کی فیملی کی پرسیپشن، آپ کے پیرنٹس کی پرسیپشن آپ کے دوست کے بارے میں اچھی ہے تو وہ آپ کو اس سے دوستی کرنے سے یا اس کے ساتھ یہ تعلق بڑھانے سے کبھی نہیں روکیں گے۔ لیکن اگر آپ کی فیملی کی پرسیپشن آپ کے دوست کے بارے میں اچھی نہیں ہے، وہ اس کو اچھا نہیں مانتے، تو وہ آپ کو بھی اس کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ آپ کو ضرور اس کے نیگیٹو اسپیکٹس کے بارے میں بتائیں گے، وہ ضرور آپ کو اس کی منفی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ متنفر ہو سکتے ہیں اور آپ کی دوستی کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ فیملی کا پرسیپشن بھی دوستیاں ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے سینز ہوں تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار آپ کا دوست کیسا ہے، کیا آپ کا دوست واقعی دوستی رکھنے کے قابل ہے یا پھر اس کی وجہ سے آپ میں بہت سی امورل اور ان ایتھیکل چیزیں جا سکتی ہیں، وہ عادتیں جن سے آپ کو اپنی آنے والی زندگی میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ خود ہی اس تعلق کو مدھم کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ چند وجوہات تھی جن کی وجہ سے خاص طور پر دوستیاں ٹوٹتی ہیں، لیکن دوستی بنانے سے پہلے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی دوستی بنائیں تو اللہ کے لیے بنائیں۔ جب بھی دوستیاں اللہ کے لیے بنتی ہیں تو پھر اللہ ان میں برکت ڈالتا ہے اور وہ پھر آپ کے لیے خیر بن جاتی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ہر کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیا کریں۔ وہ لوگ جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کا آپ کے ساتھ ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے خیر ہے، ان لوگوں کو اپنے قریب لائیں۔ اور آخر میں دوستی وہ رشتہ ہوتی ہے کہ جس کی قدر انسان کے لیے لازمی ہے، ورنہ یہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور اس کا پچھتاوا انسان کو عمر بھر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔